السلام علیکم ناظرین، میڈیا 92 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر مارکیٹنگ 1 رابعہ ریاست موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا پی ایچ اے میں کیا کردار ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں۔ تھینک یو۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایز اے ڈائریکٹر مارکیٹنگ آپ کا پی ایچ اے میں کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر رابعہ ریاست ڈائریکٹر مارکیٹنگ 1 پی ایچ اے میں جو ڈائریکٹر مارکیٹنگ کا رول ہے وہ انتہائی اہم اور ایک سول رول ہے۔ بیسیکلی ڈائریکٹر مارکیٹنگ کا یہ کام ہے کہ پی ایچ اے کے لیے ہم نے پیسے جو ہیں وہ ریکور کرنے ہیں، اور وہ ریکوری ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ اسکوپس ہیں، ڈفرینٹ ایریاز ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے، جہاں سے ہم پیسے ریکور کرتے ہیں، اور پھر وہی پیسے پارکس اور جو جتنے بھی پی ایچ اے کے پروجیکٹس آ رہے ہیں اپ کمنگ، ان میں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو پی ایچ اے کے اگلے سال جو متعارف کروائے جائیں گے؟ پی ایچ اے کا مارکیٹنگ کی حد تک میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکوں گی۔ ہماری ابھی ریسنٹلی ایک کور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں سی ایم صاحب بھی آن بورڈ ہیں، سیکٹری ہاؤسنگ بھی آن بورڈ ہیں، ڈی جی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، اور یہ کور کمیٹی اب ایسے سجیشنز لا رہی ہے سامنے جس سے کہ پی ایچ اے کا جو بزنس ہے وہ انہینس ہوگا، پی ایچ اے کی ریکوری جو ہے وہ بڑھے گی۔ اس میں ڈفرینٹ موڈز آف ایڈورٹائزمنٹس ہم نئے انٹروڈیوس کریں گے، لیکن جیسے ہی اس کی اپروول ہوتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹر سے، تو باقاعدہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ سب کے سامنے آئے گی، اور ہم نئے قسم کے طریقے لے کر آئیں گے سامنے۔ اچھا، سالانہ اور ماہانہ بنیاد پر کتنے فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں؟ یہ جی تقریباً پی ایچ اے کا فنڈز کے اوپر ہم دیکھیں تو میں آپ کو 6 مہینے کی بتاؤں، فنڈز تقریباً ہمارے 35 کروڑ کے قریب ہم نے پی ایچ اے کا ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ کر چکے ہیں ہم لوگ، اور سالانہ جو ہے تقریباً 60 سے 70 کروڑ کے قریب پی ایچ اے کی جو آمدن ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جتنے آپ نے فنڈز بتائے ہیں یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں؟ فنڈز کو استعمال کرنے کی ڈومین ہماری نہیں ہے، ہم نے صرف ریکور کر دینے ہیں۔ فنڈز کو جو استعمال کریں گے وہ ڈی جی صاحب کی اپروول کے بعد ڈفرینٹ ڈائریکٹر ہارٹی کلچرز بنائے ہیں، وہ اپنے اپنے زونز میں جو ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں یا مینٹیننس آف پارکس ہے، وہاں پہ یہ سارے جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ فنڈز جو اکٹھے کرتے ہیں اس کا کوئی ٹاسک ملتا ہے کہ مہینہ یا سالانہ اتنے فنڈز اکٹھے کرنے، اور کون یہ ٹاسک دیتا ہے؟ جی بالکل ٹاسک ہوتا ہے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو باقاعدہ ایک پوری کمیٹی ہے جس میں سیکٹری صاحب، جس میں ایڈوائزر ٹو اب سی ایم بھی شامل ہوں گے، جس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے، ڈی جی صاحب کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے، یہ تمام لوگ مل کے بیٹھ کے ریٹس کا تعین کرتے ہیں کہ کن ریٹس کے اوپر ہم نے ریکوری کرنی ہے۔ جب وہ تعین ہو جاتا ہے تو انہی ریٹس کے اوپر جتنے بھی بورڈز ہمارے شہر میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان کا پے آرڈر جو ہے وہ پی ایچ اے کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اور یہ ایک طریقہ کار، ایک اسموتھ طریقہ کار بنا ہوا ہے جس کے تحت یہ ریکوری جو ہے وہ سالوں سے ہو رہی ہے۔ اچھا، جو فنڈز کی ریکوری کرنے کا آپ کا کام ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی اختیارات آپ کو ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ جو میجر رول ہے وہ پی ایچ اے کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ریکوری ہی ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اختیارات آپ کو ملے ہیں، کبھی آپ نے ایسا سوچا ہو یا میرے پاس اور بھی اختیارات ہونے چاہیے تھے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں، اختیارات تو زیادہ ہوں یا کم ہوں، جو اصل چیز معنی رکھتی ہے وہ ان اختیارات کا درست استعمال ہے۔ اگر میرے پاس کم بھی اختیارات ہوں گے اور ان کا میں اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنے محکمے کی بہتری کروں گی تو آئی تھنک مجھے ضرورت نہیں ہے زیادہ اختیارات کی۔ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اگر میں بہتر پرفارم کروں تو آئی تھنک اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بتا دیں کہ جو ڈی جی آتے ہیں ان کے ڈی جیز کے اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں ابھی آپ کو کتنے ماہ ہو گئے یہاں پہ؟ مجھے تقریباً 2.5 سے 3 ماہ ہوئے ہیں۔ 2.5 سے 3 ماہ ہوئے ہیں۔ تو غلام فرید جو پہلے ڈی جی تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، نئے ڈی جی آئے ہیں مظفر خان، ان کے ساتھ بھی آپ کام کر رہی ہیں، تو زیادہ بہتر کارکردگی کن کی تھی؟ دیکھیں جی، دونوں ڈی جیز قابل احترام ڈی ایم جی، سینئر ڈی ایم جی آفیسرز ہیں، میں خود ایک ڈی ایم جی آفیسر ہوں، میرے سینئر کولیگز ہیں، مجھے تو دونوں کا ہی ورکنگ سٹائل پسند آیا ہے۔ ہر بندے میں اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، کسی کو کسی سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ غلام فرید صاحب کا بھی بہترین ورکنگ سٹائل تھا، ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا بہت مزہ آیا۔ اب جو ہمارے نئے ڈی جی صاحب ہیں یہ بھی انتہائی سپورٹیو کوآپریٹیو ہے، ان کے ساتھ بھی مجھے کام کرنے کا کافی مزہ آ رہا ہے۔ اچھا، کیا سمجھتی ہیں کہ پی ایچ اے کی کارکردگی جو ہے وہ سابقہ حکومت میں بہتر تھی یا اب بہتر ہے؟ یہ کمنٹ کرنا ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم وڈ بی اے بٹ پریمیچور۔
میرے خیال میں ابھی مجھے یہاں پر آئے ہوئے بھی اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ میں اس چیز پہ کمنٹ کر سکوں. ٹائم گزرنے دیں, لیٹ سی بائی دی اینڈ آف ایئر ریکوری کے حالات, ڈیولپمنٹ کے حالات, ان کو دیکھتے ہوئے ہی ہم بہتر کمنٹ کر سکیں گے کہ حالات بہتر ہیں یا ڈاؤن. اچھا, موجودہ ڈی جی کا جو ویژن ہے, کیا آپ اس ویژن پہ پورا اتر رہی ہیں؟ یہ تو آپ کو ڈی جی صاحب بہتر بتا سکیں گے. ہم کوشش پوری کر رہے ہیں, جو ان کا ویژن وہ ساتھ لے کے آئے ہیں. ابھی ان کو اتنا عرصہ نہیں ہوا, لیکن ان سے اب تک ہماری جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اور جو وہ ویژن لے کر آئے ہیں, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس پہ پورا اتریں. اچھا, جتنی بھی میٹنگز اب تک آپ کی ڈی جی وغیرہ کے ساتھ ہو چکی ہیں, وہ ان میں کیا کیا بات جو ہے کی گئی ہے میٹنگز میں؟ کن کن چیزوں کو بروکار لایا جائے گا؟ سب سے پہلے تو جو ہماری انٹروڈکٹری میٹنگ ابھی تک ہوئی ہے نئے ڈی جی صاحب کے ساتھ, اور اس میں ہم نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ ریکوری کو مزید بہتر کیسے بنایا جائے, اس میں جو لیکیجز کا امکان ہے اس کو کیسے منیمائز کیا جائے. ابھی ہم نے ریسنٹلی جب میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تو میں نے ایک فریش سروے کروایا اسکائی سائنس کا, یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسا اسکائی سائن تو نہیں لگا ہوا جس کا ہم نے این او سی نہ دیا ہو اور پی ایچ اے کو اس کی ریکوری نہ آ رہی ہو. تقریباً اس میں ہم نے 10 کے قریب بورڈز پکڑے ہیں, ان کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پراپر ٹیم تشکیل دی ہے جو کہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ٹائم پہ جاتی ہے, سٹی کا سروے کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس کا پی ایچ اے کو علم نہ ہو, اور وہاں سے لیکیجز کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ بل بورڈز کے بارے میں آپ نے کارروائی کی ہے, کل بھی جے روڈ پر دیگر مقامات پر بل بورڈز پائے گئے تھے پی ایچ اے کی جانب سے, تو یہ کیا پی ایچ اے کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بل بورڈز تو اب یہ شاید آپ کی انفارمیشن تھوڑی سی میں کریکٹ کر دوں, اس وقت سرکاری زمین کے اوپر کوئی بل بورڈ پی ایچ اے کی حدود میں نہیں لگا ہوا, کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ سرکاری لینڈ کے اوپر جتنی بھی موڈ آف ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو بین کر دیا جائے. تو آئی تھنک آپ اگر سروے دوبارہ کریں تو پی ایچ اے کی حدود میں آپ کو کوئی بل بورڈ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کینٹ ایریا یا ڈیفینس ایریا جو کہ پی ایچ اے کی حد میں نہیں آتا, پی ایچ اے کے انڈر کنٹرول نہیں ہے, وہاں پہ ابھی تک بل بورڈز لگے ہوئے ہیں. مے بی آپ ان کی بات کر رہے ہوں. اچھا, جو بل بورڈز این او سی کے بغیر لگے ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم لیگلائز کریں. ہم جس بندے کا وہ بل بورڈ ہوتا ہے اس کو بلاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ پراپر اپنی اپلیکیشن دے, جتنی اس کی ایریئرز بنتے ہیں ہم اس سے وہ ریکور کرواتے ہیں اس کی, اور اس کو مزید ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اس چیز سے انکاری ہے تو پھر ہم اسٹرکٹ ایکشن لینے کے حق میں ہوتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں, اپنی ٹیم بھیجتے ہیں, پولیس ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہم اس کا بورڈ جو ہے وہ اتروا دیتے ہیں. اچھا, مجھے بتا دیں کہ آپ کو 2 سے 3 ماہ ہوئے ہیں ایز اے ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے میں کام کرتے ہوئے. اس سے پہلے آپ کہاں کام کرتے رہی؟ اس سے پہلے جی میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں سرو کیا ہے. میں نے اے سی یو ٹی لاہور کے طور پہ میں نے اپنی سروس کا آغاز کیا. اس کے بعد میں اے سی شیخو پورہ رہی ہوں, اے سی کاموں کی گجرانوالا رہی ہوں. اس کے بعد میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قصور رہی ہوں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گجرانوالا رہی ہوں. میری جو پریویس پوسٹنگ تھی آئی واز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گجرانوالا, اور وہاں سے اب میں یہاں پہ پوسٹ ہوئی ہوں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رہ چکی ہیں, ڈپٹی کمشنر رہ چکی ہیں, اے سی رہ چکی ہیں آپ, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی زیادہ مشکل تھی کہ یہ ڈیوٹی زیادہ مشکل؟ دیکھیں, جو ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ میری اب تک کی ساری سروس رہی ہے, ایڈمنسٹریشن از 24 آور جاب. اس میری سیٹ کا میں ڈیپوٹیشن پہ ہوں اس ڈپارٹمنٹ میں. ایڈمنسٹریشن کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ہماری اس میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں, ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے, تو یو آر آن ٹوز 24 آورس. تو آئی تھنک اگر کمپیئر کیا جائے تو دیٹ ڈیوٹی واز اے بٹ ٹفر. اچھا, مجھے بتا دیں کہ ایز اے اسسٹنٹ کمشنر یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ڈی سی کوئی ایسا کام آپ نے جو کیا ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں نے سب سے بہتر کیا تھا اس محکمے میں رہ کے؟ یہ اگر میں اپنے منہ سے کہوں گی تو دیٹ وڈ ناٹ لک اپروپریٹ. میرے خیال میں اگر میرے جو ایکس باسز ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کریں دے وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل. لیکن جو میں سمجھتی ہوں میرا یہ رہا ہے کہ میں جس بھی سیٹ پہ رہی ہوں میں نے فلانتھرپی بڑی کی ہے, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو امیر طبقہ ہے اس کو غریب طبقے سے ان کا کانٹیکٹ کروا کے ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹس بنائے واز اے سی کاموں کی, تو شہر کے اندر صاف پینے کا پانی میسر نہیں تھا. ایون میرے اپنے اے سی آفس کے اندر پینے کی پانی کی فیسلٹی نہیں تھی, تو ہم نے انگیج کیا ڈفرینٹ فلانتھرپسٹ کو, ہم نے وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں کا جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل تھا اس کی پوری ایمرجنسی کو ری ویمپ کیا. تو ہیں اس طرح کے معاملات جو کہ میں اگر دیکھوں پیچھے مڑ کے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہم نے رول پلے کر دیا. اچھا, ایز اے ڈائریکٹر مارکیٹنگ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ایز ڈائریکٹر مارکیٹنگ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی, کیونکہ میرا جو ابھی ڈومین ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میں ایڈورٹائزرز کو ہی میسیج دوں گی کہ پی ایچ اے
کا جو ترقی ہے یا پی ایچ اے کی جو ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از ڈائریکٹلی افیکٹنگ دیئر اون سٹی. جتنی ریکوری آپ ہمیں دیں گے اتنا ہی آپ کے اپنے شہر پہ لگے گا اور ہم بہتر کام کر سکیں گے. تو وقت کے اوپر اپنے ڈیوز دیں, ڈیفالٹر بننے سے گریز کریں, نہیں تو ایکشن تو ہمیں لینے آتے ہی ہیں. تھینک یو میم. ابھی ہمارے ساتھ ڈائریکٹر مارکیٹنگ رابعہ ریاست موجود تھی, ان کے ساتھ ایک اچھی گفتگو ہوئی. ابھی کے لیے اپنے میزبان ذیشان علی کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن. اللہ حافظ.